أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أصداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلاق کائنات مقصد خلقت انسان و جنات کو اپنی معجز نما کتاب قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کر رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جان لو کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ کل اس آیت کے ذیل میں یہیں پہ پہلے میں بیان کر دوں کہ جس طرح کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عزاداری عبادت ہے، تو جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو موبائل یا بند کر دیتے ہیں یا سائلنٹ موڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال کل ایک وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ فرش عزا کی عبادت ہے، یہاں پر بھی ویسے ہی کیجئے، یا آف کر دیجئے یا سائلنٹ موڈ پہ لگا دیجئے۔
پروردگار اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ انسان اور جنات، جان لو ہم نے تمہیں کیوں خلق کیا ہے۔ کل اشارہ ہوا کہ حقیقت عبادت یہ نہیں ہے کہ انسان چند رکعت نماز پڑھ لے، سال میں چند دن روزے رکھ لے، اگر کچھ مال دنیا بچ جائے تو خمس ادا کر دے، بلکہ حقیقت عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس طرح سے مرتب کرے کہ اس کی ہر سانس عبادت بن جائے، اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرے کہ بس عبادت کا طریقہ بدلتا رہے، عبادت نہ بدلے۔ کہا دیکھو ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اگر رات میں بستر پر جاؤ تو یہ سونا ایک عبادت کا طریقہ ہو، جب صبح پروردگار کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو تو یہ عبادت کا ایک دوسرا طریقہ ہو، جب عبادت کے بعد اپنے کام کاج کے لیے باہر نکل جاؤ تو یہ بھی عبادت کا ایک اور طریقہ ہو، جب وہاں سے واپس اپنے گھر پر آؤ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارو تو یہ بھی عبادت کا ایک چوتھا طریقہ ہو، جب اس کے بعد دسترخوان پر جاؤ تب بھی عبادت کا یہ ایک اور طریقہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ تمہاری زندگی میں کام کی نوعیت بدلتی رہے، عبادت کا طریقہ چینج ہوتا رہے، لیکن انسان ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کیونکہ پروردگار نے بھی ایک طرح کی عبادت واجب نہیں کی ہے۔ کہا ایک عبادت کا طریقہ نماز ہے، ایک عبادت کا طریقہ روزہ ہے، لیکن یہ عبادت کے طریقے فقط انہی چند چیزوں میں محصور نہیں ہیں، بلکہ انسان کا ہر عمل صرف یہ متوجہ ہو جائے۔ اور کبھی کبھی تو عجیب بات ہو جاتی ہے عزیزوں، انسان ظاہری طور پر عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن باطنی طور پر پروردگار سے دور ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ظاہری طور پر عام کام کر رہا ہوتا ہے لیکن باطنی طور کے اوپر پروردگار سے نزدیک ہو رہا ہوتا ہے۔ کہا یہ نہ دیکھنا کہ ظاہری طور پر انسان کیا عمل کر رہا ہے، بلکہ یہ ہم بتائیں گے کہ اس کا یہ عمل ہم سے اسے نزدیک کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ لہٰذا پروردگار کے علاوہ کوئی آ کے یہ فیصلہ نہیں لے سکتا کہ انسان کی کون سی عبادت مقبول پروردگار ہوئی اور کون سی اس کی عبادت پروردگار نے قبول نہیں کی۔ کہا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنے آپ سے مخصوص رکھا ہے، ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت تنہا پروردگار کے لیے ہوتی ہے، غیر پروردگار عبادت میں ذرہ برابر شریک نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی ذات ہو۔ اب کیونکہ عبادت مخصوص ہے پروردگار سے تو عبادت کا نتیجہ اور ثواب بھی مخصوص ہے پروردگار سے۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ دنیا جو تاریخ میں آپ واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ تاریخ میں دیکھ رہے ہیں دو لشکر ہیں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کی عبادت اس کی ایک رکعت پروردگار سے اس کو کتنا نزدیک کیے دے رہی ہے، لیکن دوسرے کی عبادت جتنا پڑھتے جا رہے ہیں اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کہا تم فخر عبادت کو چھوڑ کر اس کے سامنے میدان میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہو کہ نماز پڑھ رہے ہو، نواسے رسول کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور پروردگار کے سامنے سجدہ بریز ہو جاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو نبی کی نفس بن جائے پہلے اس کی اطاعت کرنا پڑتی ہے تب پروردگار عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آلہ۔ تو عبادت الہی ایک ایسا خاص موضوع ہے اور ایک ایسی خاص شے ہے جسے پروردگار اپنے آپ سے مخصوص رکھتا ہے، اور ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ اس کی کتنی عبادت قبول ہوئی۔ کوئی انسان جب مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی عبادت صرف تکبیرۃ الاحرام تک باقی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تکبیرۃ الاحرام میں اپنا رابطہ پروردگار سے بنا لیتا ہے،
جب انسان نیت کرتا ہے تو بھائی جب تک رابطہ نہیں بنائے گا نیت کہاں سے ہوگی؟ تو کہا بار الہ یہ نماز صرف تیری خوشنودی اور تجھ سے نزدیک ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بسم اللہ شروع کیجیے۔ تکبیرۃ الاحرام کہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حمد کی جیسے ہی تلاوت کی، ذہن اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں لگ گیا۔ تو کچھ لوگ اپنی عبادت کو صرف نیت تک بچا پاتے ہیں، کچھ لوگ جو ذرا پریکٹس کرتے ہیں، تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنی عبادت کو سورہ حمد تک بچا لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو اور زیادہ محنت کرتے ہیں، ایک رکعت نماز صحیح سے پڑھ پاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس کوئی عرب سرخ اونٹ کا ہدیہ لے کے آیا، چند اونٹ سرخ جو بہت ہی عرب میں نایاب ہوا کرتے تھے، ہدیہ لے کے آیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا یہ تمام اونٹ کی قطار میں اس انسان کو دوں گا کہ جو 2 رکعت نماز خدا کے لیے پڑھ ڈالے، 2 رکعت نماز خدا کے لیے پڑھے۔ اصحاب کا مجمع کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر وہی انسان آگے بڑھا کہ جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا یا رسول اللہ، پھر وہی انسان بڑھا جس نے جنگ خندق میں کہا تھا یا رسول اللہ۔ کہا دیکھو یہ انسان تو ہمیشہ آگے آتا ہے، ذرا اس کے علاوہ بھی کسی کو دکھائیے۔ پھر مولا کائنات آگے بڑھے گا یا رسول اللہ اگر شرط پروردگار کے لیے ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ علی نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیجئے، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیجئے۔ نبی نے کہا نہیں علی تم نے پوری نماز خدا کے لیے نہیں پڑھی۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، نماز علی پڑھ رہے ہیں، حالت دل نبی بتا رہے ہیں۔ جب عام انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے سمجھ رہے ہیں۔ کہا نہیں، حالت دل کو یا خدا جانتا ہے یا واسطہ فیض جانتا ہے، کوئی اور باخبر ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں کیا گزر رہا ہے۔ کہا یا علی تم نے پوری نماز خدا کے لیے نہیں پڑھی۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ جس کے اوپر عبادتیں ناز کرتی ہیں اس کی عبادت غیر خدا کے لیے ہو سکتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا جب تم قنوت پڑھ رہے تھے تب تم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر رسول نے یہ اونٹ مجھے دے دیے تو میں ان کو خدا کی راہ میں کہاں پر خرچ کروں؟ تو بہرحال تمہارے ذہن میں ان اونٹوں کا خیال آ گیا۔ ابھی نبی کا کلام پورا نہیں ہوا تھا، جبریل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس اونٹوں کے اوپر علی کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر علی نماز میں بھی سوچتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ جو دینا ہے وہ خدا کی راہ میں کہاں دینا ہے۔ یہ غیر خدا کے لیے سوچنا نہیں ہے، یہ خدا کے لیے سوچنا ہے۔ انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر اسے کچھ عطا بھی ہو رہا ہے تو خدا کے لیے سوچتا رہتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد کہ آسان نہیں ہے پروردگار متعال کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ عزیزوں اس کے لیے تھوڑا محنت کی ضرورت ہے، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے، ایک جوان جب کسی فیکٹری میں کسی آفس میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے وہاں کے دستور سمجھائے جاتے ہیں کہ قبلہ اتنے بجے آئیے گا، اس طرح سے میز پہ بیٹھیے گا، اس طرح سے بات کیجئے گا۔ کبھی کبھی تو اچھے اچھے ایم پی کیے ہوئے جوانوں کو 1 مہینہ کورس کرنا پڑتا ہے
کہا قبلہ یہ 1 مہینہ کورس کس لیے کر رہے ہیں؟ کہا یہ 1 مہینہ کورس اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ عام باتیں تھیں، اب ہمارے اعتبار سے آپ کو یہاں کام کرنا ہے۔ عجیب انسان ہے، ظاہری دنیا کو پانے کے لیے اپنا طریقہ کار بدل دیتا ہے، لیکن پروردگار بار بار آواز دے رہا ہے کہ دیکھو جب عبادت الہی میں مصروف ہونا تو پہلے عبادت کے طریقے کو سیکھنا، پھر عبادت کرنے آنا۔ عبادت کا طریقہ سیکھنے والی چیز ہے۔ کس طرح سے انسان نماز میں اپنے دھیان کو پروردگار کی طرف متوجہ رکھے، کس طرح سے انسان اپنے آپ کو عبادت میں شیطان سے بچا کے رکھے۔ دیکھیے ایک جملہ آپ لوگ تک نہیں پہنچا ہے اور اس کو میں بہت اطمینان سے ہر جگہ کہتا ہوں، کہیں ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ شیطان کا بسیرا علی کے ماننے والوں سے ہٹ کر کہیں اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بسیرا صرف علی والوں کے درمیان ہے۔ کارے قبلہ ہم سے اس کا کیا رابطہ؟ کیونکہ ہم نے تو کچھ ایسا بعض جگہ ذہن بنا دیا ہے کہ گویا 14 ہستیاں وہ معصوم تھیں اور اس کے بعد صرف علی والے معصوم ہیں، ہم سے اس کا کیا لینا دینا؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے صرف ہم سے ہی لینا دینا ہے۔ بھائی جو خود صراط مستقیم سے پہلے سے ہٹا ہوا ہے اسے ہٹانے کی کیا ضرورت؟ یہ تو شیطان خود وعدہ کر رہا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا جو صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں۔ یا تو صراط مستقیم کا دعویٰ نہ کیجئے، اگر دعویٰ کیا ہے تو شیطان کا لحاظ کیجئے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شیطان کبھی بھی ماتھے پہ یہ پٹی لگا کے نہیں آتا ہے میں حضرت شیطان ہوں۔ کا قبلہ دشمن کا طریقہ کار اتنا تو سمجھ جائیے کہ اگر وہ آئے گا تو ایسے ہی لباس میں آئے گا جو آپ کو پسند ہو، اگر وہ کوئی زبان استعمال کرے گا تو وہی زبان استعمال کرے گا کہ آپ کو پسند ہو۔ کہا پروردگار تم سمجھیں گے کیسے؟ کہا یہ بتاؤ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہا اللہ کو کیسے پہچانا؟ بھئی ہمارے آبا و اجداد نے بتایا، ہم نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہی تو غلطی ہے۔ نبی سوال کر رہے ہیں، کس سے سوال کر رہے ہیں؟ مولا کائنات سے سوال کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ جو اہل بیت کی آپس کی گفتگو ہوا کرتی ہے اس پہ بہت غور کیا کریے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اہل بیت عام لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کی فکر کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، لیکن جب اہل بیت آپس میں بات کرتے ہیں تو پھر اپنے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ اور کمال وہاں ہوتا ہے جب اہل بیت پروردگار سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو آپ احادیث سے نہیں پہچان سکتے ہو، اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو آؤ اہل بیت کو دعاؤں میں آ کر دیکھو۔ جب اہل بیت پروردگار سے متوجہ ہوتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے یہ ہستیاں کتنی بلند ہیں۔ تب انسان سمجھ پاتا ہے۔ نبی سوال کر رہے ہیں، مولا جواب دے رہے ہیں، یا علی یہ بتائیے آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ عام انسان جو بھی ہوگا اگر اس کے سامنے نبی کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے پہچانوایا، ہم نے پہچان لیا۔ کہا یہ تو عام لوگوں کا جواب ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا۔ کہا یا علی یہ بتائیے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی اللہ کی وجہ سے پہچانا، کیونکہ یہ مان لیا کہ کوئی اللہ ہے تب مانا کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اگر اللہ ہی کو نہ مانا ہوتا تو رسول اللہ کی بات کہاں سے آتی؟ کہا
کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے، پہلے انسان یہ تو سمجھ پائے کہ پروردگار کو کیسے پہچانا۔ کہا تمہیں ہم نے پہچاننے کے لیے عقل عطا کی۔ جو عقل ہے، جو پروردگار کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسے کچھ لوگ اس دنیا میں لے کے آتے ہیں اور اتنے بڑے امانت دار ہوتے ہیں کہ جیسا لے کے آئے ہیں ویسا ہی واپس کر دیتے ہیں۔ کہ قبلہ یہ 60-70 سال کی زندگی تھی، کچھ تو استعمال کر لیا ہوتا۔ کہ قبلہ امانت میں خیانت ہو جاتی۔ تو اتنے بڑے امانت دار ہیں، ذرہ برابر عقل کو استعمال نہیں کریں گے۔ کس کو استعمال کریں گے؟ جذبات کو۔ پروردگار نے انسان کو عقل بھی عطا کی، جذبات بھی عطا کی۔ کبار الہ اگر عقل فیصلہ لینے کے لیے کافی تھی تو جذبات کیوں عطا کیے؟ کیا ضرورت تھی جذبات کی؟ آپ دیکھتے ہیں اشعار پڑھے جاتے یا نہیں پڑھے جاتے؟ اشعار کا ڈھنگ عاقلانہ ہوتا ہے یا جذباتی ہوتا ہے؟ کہا اشعار کا ڈھنگ عاقلانہ نہیں ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے اس کی معاشرے میں؟ اگر پروردگار نے عقل عطا کی ہے فیصلہ لینے کے لیے تو انسان کو جذبات کیوں عطا کیے ہیں؟ کہا دیکھو عقل فیصلہ لینے کے لیے کافی ہے لیکن عمل پر مجبور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کون ایسا انسان ہے دنیا میں جو یہ نہیں سمجھ پاتا کہ سچ بولنا صحیح ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے؟ ہر انسان سمجھتا ہے۔ کون انسان نہیں سمجھ پاتا کہ مظلوم کی حمایت ضروری ہے، ظالم کی مخالفت واجب ہے؟ سب سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے میدان عمل میں کتنے نظر آتے ہیں؟ اور عجیب دنیا کا اتفاق ہے، یورپ میں جتنے زیادہ انسان پڑھے لکھے ہوئے ہیں اتنے ہی زیادہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عجیب عقل مند ہیں، یہ وہی عقل مند ہیں جو عقل کو لے کے آتے ہیں، بند پیک لے جا کے واپس کر دیتے ہیں۔ عقل فیصلہ لینے کے لیے کافی ہے لیکن عمل کروانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کہا عمل کروانے کے لیے تمہارے لیے جذبات کی ضرورت ہے۔ پہلے عقل آگے فیصلہ لیتی ہے، اس کے بعد جذبات مدد کرتے ہیں، انسان عمل کے میدان میں آگے نظر آتا ہے۔ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو یہ بتائیے کتنے دن ہم دین کو بچا پاتے؟ ہم بچا پاتے؟ کبھی نہ بچا پاتے۔ یہ تو لطف حسین تھا کہ اس نے دلوں میں ایسی آگ روشن کر دی کہ جس آگ کے جذبات نے عقل کے فیصلے کو تا قیامت باقی رہنے کی مہلت دے دی۔ عقل نے ہمیشہ یہ سمجھا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، لیکن جب کربلا کو بیان کیا گیا تو اب وہ جو پیر اپنی جگہ پہ رکا ہوا تھا وہ 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ اب وہ ہاتھ جو نیچے تھے وہ ماتم کے لیے اوپر اٹھ گئے۔ اب وہ انسان جو صرف سن رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ کہا یہ تمام باتیں عاقلانہ نہیں ہیں بلکہ جذبات ہیں جو عقل کی تائید کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں ایک بات کلیئر ہو گئی، عقل رہبر ہے، جذبات غلام ہیں۔ جذبات کو ادھر جانا چاہیے جدھر عقل صحیح فیصلہ دے دے۔ کہا دیکھو معاشرہ اس وقت بگڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو رہبر ہے اسے غلام بنا دیا جائے، جو غلام ہے اسے رہبر بنا دیا جائے۔ پہلے جذبات کو دیکھا جائے پھر عقل کو مجبور کیا جائے کہ جدھر جذبات جا رہے ہیں تم بھی ادھر چلو۔ کہا نہیں، حقیقت معاشرہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے عقل صحیح فیصلہ لے، اس کے بعد جذبات کو مجبور کیا جائے کہ جو عقل کا فیصلہ ہے تمہیں بھی اس کے اوپر اطاعت کرنا ہوگی، تب معاشرہ صحیح ڈگر کے اوپر جاتا ہے۔ ایک تاریخی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج اور کل کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، اور یہ ایام بھی وہی ایام ہیں کہ جن ایام میں جو کچھ ہوا اس سے آپ کو بخوبی واقف رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے سیرت
اہل بیت علیہم السلام پوری 260 سال کی تاریخ میں، اور 13 سال آپ مکے کی بھی جوڑ لیجئے، پورے 273 سال میں ایک واقعہ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ جس میں ان 14 کا عمل کوئی بھی جذباتی ہو، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ہلکا سا میں کربلا سے، کیونکہ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، ہم نے صرف ابھی کربلا کے مصائب سنے ہیں، کربلا کے فضائل مصائب سے کہیں زیادہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی بیان کریے وہ انداز نہ آ پاتا ہے، نہ جو ہے پبلک سننے کے لیے تیار ہو پاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی کربلا کی کسی شخصیت کا نام آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں مولانا مصائب پہ آ گئے۔ لیکن میں اس لیے اس کو شروع میں بیان کر رہا ہوں، میرا ارادہ آخر میں بیان کرنے کا تھا، اس لیے شروع میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو یقین رہے کہ میں ابھی فضائل ہی پڑھ رہا ہوں، ابھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں۔ اگر کربلا جذبات کا مظہر ہوتی تو کسی میں دم نہیں تھا کہ جو 2 محرم میں فرات کے کنارے لگے ہوئے خیموں کو ہٹا دیتا، ہٹا سکتا تھا۔ اگر کربلا جذبات کا پیکر ہوتی تو کسی انسان میں دم نہیں تھا کہ جو 72 کے سامنے ایک ساتھ ٹک پاتا۔ جتنے بھی واقعات ہیں کربلا کے سب عاقلانہ ہیں، اور ہم عجیب عزادار ہیں، عزاداری کو پورا جذباتی بنا دیتے ہیں۔ کہا تم اس کے پیروکار ہو جو عقل کا رہبر ہے، تم اس کے پیروکار ہو جو عقل کا رہبر ہے۔ اب تاریخ کا واقعہ اسی پیرائے میں سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے۔ 2 گروہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو مولا کے گھر میں موجود ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایک گھر کے سائبان کے نیچے موجود ہے۔ یہ 2 گروہ آپ اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں۔ پہلا گروہ تاریخ اس کی تعداد بتاتی ہے 10 کے اندر، جو لوگ مولا کائنات کے گھر میں آ کے جمع ہوئے تھے، اور انہی نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم صرف علی کے ساتھ بیعت کریں گے، کسی اور کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے۔ تاریخ کی گواہی ہے کہ ان کی تعداد 10 سے کم تھی، اور وہ لوگ جو جا کے جمع ہوئے تھے، جنہی نے کچھ اور طریقہ کار اختیار کر لیا تھا، تاریخ اس کی بھی گواہی دیتی ہے کہ ان کی تعداد 10 سے کم تھی۔ تو کیا کل مدینے میں 20 لوگ تھے؟ 10 ادھر جا کے گھر میں جمع ہو گئے اور 10 ادھر جا کے سائبان کے نیچے جمع ہو گئے۔ بھئی مدینے میں کم سے کم 20,000 لوگ رہتے تھے اس وقت۔ یہ باقی 19,980 لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا یہ اپنے گھروں کے اندر موجود تھے۔ کہا تو پھر اب غور کریے، ان 10 میں سے ایک وہ گروہ ہے کہ جس کے ساتھ ذوالفقار ہے، ان 10 کے ساتھ نبی کی بیٹی ہے، ان 10 کے ساتھ نواسۂ رسول ہے، ان 10 کے ساتھ وہ انسان ہے جو نفس رسول ہے، ان 10 کے ساتھ وہ انسان ہے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ لیکن ادھر جو 10 ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتائے کہ ظاہری طور پر صحیح کامیابی کسے ملی؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ کامیابی کسے ملی؟ کہا ان 10 کو ملی کہ جن کے ساتھ نہ ذوالفقار تھی، جن کے ساتھ نہ نبی کی بیٹی تھی، جن کے ساتھ نہ نواسۂ رسول تھے، جن کے ساتھ نہ باب مدینۃ العلم تھے، کوئی نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پر کامیابی ان کو ملی۔ کیوں؟ کیا یہ 10 کمزور پڑ گئے تھے یا وہ 10 طاقتور بن گئے تھے؟ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تھا۔ مسئلہ کیا ہے اس پہ غور کریے۔ کہا دیکھو معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ حق کا ماننے والا ہوتا ہے، حق کا طرفدار ہوتا ہے۔
دوسرا گروہ باطل کا پرستار ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمیشہ یہ دو گروہ ہیں، جی نہیں، ہمیشہ معاشرے میں ان دو گروہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، چاہے وہ حق کے طرفدار ہوں چاہے وہ باطل کے پرستار ہوں۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے معاشرے میں جس کو کہا جاتا ہے نیوٹرل۔ کا قبلہ آپ کدھر والے ہیں؟ کا دیکھیں گے ہوا کدھر چلتی ہے۔ حقیقت تاریخ یہ ہے، مولائے کائنات گھر میں ان 10 کی وجہ سے نہیں بیٹھے۔ جس چیز نے علی کو گھر پر بیٹھنے پہ مجبور کیا یہ بیچ والا گروہ تھا جس نے علی کی حمایت سے انکار کر دیا۔ عزیزو، کبھی بھی باطل کی طرفداری میں اگر پیچھے ہٹ گئے تو اس بات کا خیال رکھنا کہ آنے والی تاریخ تمہیں باطل کے ساتھ شمار کرے گی، حق والوں کے ساتھ شمار نہیں کرے گی۔ کبھی انسان یہ کہہ کے چپ نہیں بیٹھ سکتا ہے کہ مجھ سے کیا مطلب ہے۔ یہی جملہ ہے جو قوم کو پست کر دیتا ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ حق کبھی بھی ہار نہیں سکتا، مگر یہ کہ جو بیچ والے لوگ ہیں یہ اپنے کردار کو روشن کر کے سامنے آ جائیں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو کربلا کے مخالفوں سے زیادہ کوفیوں کے چپ رہنے نے شہادت پر مجبور کیا۔ عجیب جملہ ہے عزیزوں، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ کہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہاں صرف ایک جملہ کہہ کے ہم بھی خدا کے سامنے جواب دینے کے لائق ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، جو جتنا کر سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کرے۔ کوئی لکھ سکتا ہے لکھے، کوئی بول سکتا ہے بولے، کوئی بینر لگا سکتا ہے لگائے، کوئی نعرہ لگا سکتا ہے لگائے، کوئی گھر سے باہر آ سکتا ہے آئے، کوئی میڈیا میں پھیلا سکتا ہے پھیلائے، کوئی اپنے دوستوں تک بات کو پہنچا سکتا ہے پہنچائے۔ یہ سمجھ کے پہنچائے کہ ہمیشہ مظلوم کی حمایت حق ہوا کرتی ہے، ظالم کو پسپا کرنا کربلا والوں کا پیغام ہے۔ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ اگر حق کے طرفدار بنو گے گردنیں کٹ سکتی ہیں، چپ نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ حسینی گلے ہوتے ہیں جو کٹا کر کے نیزوں کے اوپر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ یہ سوچ کے بیٹھیں کہ قبلہ ہاں 10 لوگ تو شریک ہو گئے کافی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج میڈیا حق کو باطل بنا کے پیش کرتا ہے، باطل کو حق بنا کے پیش کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہا اس طرح سے کیونکہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کہا دیکھو، ہم وہ ہیں جہاں اسلحہ تمہارا ہوتا ہے چلاتے ہم ہیں۔ ہم وہ ہیں پلان تم بناتے ہو اس سے بہتر ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ تاریخ سے یہی سیکھا ہے، ہم نے تو 14 سے یہی سیکھا ہے کہ طریقہ کار صحیح کر لو، دیکھ لو جیت ہمیشہ تمہاری ہی ہوگی۔ اور جو گفتگو ہے یہ اسی سے ربط ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی، بالکل ربط کو خیال میں رکھیے گا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے راستہ۔ ایک ہے مقصد، دوسرا ہے راستہ۔ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مقصد عبادت کیا ہے یہ بیان کروں گا، مقصد خلقت کیا ہے یہ بیان کرنا ہے۔ مقصد خلقت عبادت نہیں ہے۔ اگر عبادت مقصد خلقت ہے
دیکھیے مقصد وہ ہوتا ہے جہاں پر آ کے انسان کا کام ختم ہو جاتا ہے. بھئی مقصد یہ ہے، یہاں پہ بات ختم ہو گئی. آگے کسی جوان سے آپ نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے یہ آپ جاب کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جاب اس لیے تلاش کر رہے ہیں تاکہ پیٹ کو پالیں، تاکہ کھانے کا انتظام ہو گھر میں. اور کہا یہ بتائیے اچھے سے اچھا کھا کیوں رہے ہیں؟ کہا اچھے سے اچھا اس لیے کھا رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے جاب کر سکیں. تو پتہ چلا کہ چکر یوں لگتا جا رہا ہے. اچھی جاب اس لیے کہ اچھا کھائیں، اچھا کھائیں اس لیے کہ اچھی جاب لگے. مقصد وہ ہوتا ہے جہاں پر انسان کا سوال آ کے ختم ہو جائے. مقصد میں کبھی کیوں نہیں لگتا ہے. اگر کیوں لگ گیا اس کا مطلب یہ راستہ ہے، مقصد نہیں ہے. آپ عبادت میں پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں کہ عبادت کیوں ہو رہی ہے؟ اگر عبادت مقصد خلقت ہے تو پھر عبادت میں کیوں نہیں لگنا چاہیے. اور قرآن بھی اسی بات کو بیان کر رہا ہے. اور عجیب انسان ہے، کبھی کبھی مقصد کو بھول جاتا ہے، راستے سے چپکا رہتا ہے. کوئی بادشاہ کسی شہر میں آیا، لوگوں نے ملاقات کا وقت لیا کہ بھئی بادشاہ آئے ہیں، ملاقات کرنا ہے. سب کو 2-3 منٹ کا وقت دیا گیا. ایک انسان پہنچا ملاقات کرنے کے لیے، کہا بھئی قبلہ آپ کا اتنے بجے وقت ہے. کہا ٹھیک ہے. دروازے سے لے کر جہاں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے ایک راستہ ہے. مقصد کیا ہے؟ اس انسان کا مقصد ہے بادشاہ سے ملاقات کرنا، لیکن ملاقات کرنے کے لیے راستہ طے کر کے ہی تو جانا پڑے گا. وقت مقرر آیا، دروازہ کھولا گیا، جائیے ملاقات کیجیے. اب یہ انسان جب اس محل میں اس نے قدم رکھا کہ جس کے راستے سے گزر کے بادشاہ سے ملاقات کرنا تھی، تو اس نے آج تک ایسا محل ہی نہ دیکھا تھا. چاروں طرف باغ ہیں، چڑیاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی پھلواریاں سجی ہوئی ہیں. یہ انسان انہی چیزوں کا تماشا کرنے میں بہک گیا. ایک دم سے اسے خیال آیا کہ ارے میں نے تو ملاقات کا وقت لیا تھا. بھاگ کے پہنچا دروازے پہ، پتہ چلا وقت ختم ہو گیا. یہی پورا طریقہ ہماری زندگی کا بھی ہے. کہا دیکھو تمہیں پروردگار کی ملاقات کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ دنیا راستہ ہے اس تک پہنچنے کا. تم جب اس دنیا میں آتے ہو تو اس کی رنگینیوں میں ایسا کھو جاتے ہو کہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہو کب وقت ملاقات ختم ہوا، کب تمہیں اپنے پاس بلا لیا گیا. عزیزوں یہ دنیا راستہ ہے، مقصد خلقت نہیں ہے. عبادت اس راستے کو کہا جاتا ہے جس راستے پہ چل کر انسان مقصد عبادت کو پورا کرتا ہے. کہا مقصد عبادت کیا ہے؟ کہا مقصد عبادت پروردگار سے ملاقات ہے. اگر اس کی معرفت نہ حاصل کر پائے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. معرفت کردگار ہے اور یہ قرآن ہی اس بات کی تائید کر رہا ہے. بار الہ اگر مقصد خلقت عبادت ہے تو پھر عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ مقصد ہے تو پھر عبادت کو کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. آئیے سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت، اس لیے قرآن سے ایڈریس دے رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا قرآن سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے. یہ تو وہی بات ہے جو سورہ زاریات میں کہی گئی. سورہ زاریات میں کہا گیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر عبادت کے لیے. یہاں بھی نبی سے کہا جا رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے. قرآن عجیب ہے، ایک ایک قرآن کا حرف عجیب ہوتا ہے. ابھی اسی کاف میں دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں پروردگار پیغام کو پہنچا رہا ہے. بار الہ
کہہ دیتا وَعْبُدْ اللہ، اے نبی اللہ کی عبادت کیجیے، کہہ دیتا وَعْبُدْ رب العالمین، رب عالمین کی عبادت کیجیے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ؟ بھئی کہہ دیتا وَعْبُدْ رب، رب کی عبادت کیجیے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے اے نبی اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے؟ کیا نبی کا پروردگار الگ ہے، ہمارا پروردگار الگ ہے؟ کہا بھئی سب ایک ہی پروردگار کو مانتے ہیں۔ کہا یہی تو غلط فہمی ہے۔ اگر سب ایک ہی پروردگار کو مان رہے ہوتے تو سب کا عمل بھی ایک ہی طریقے کا ہوتا۔ ہر انسان اپنی معرفت کے اعتبار سے اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے۔ جس کی جیسی معرفت ہوتی ہے اس کا ویسا پروردگار ہوتا ہے، ویسی عبادت ہوتی ہے۔ نہ اہل بیت جیسی کسی کی معرفت ہوگی، نہ ان کا جیسا کسی کا پروردگار ہوگا، نہ ان کے جیسی کسی کی عبادت ہوگی۔ کہا عبادت کی حقیقت معرفت ہے، جیسی معرفت حاصل کرو گے ویسے ہی عبادت ہوا کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ سے مثال دیتا ہوں۔ لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ مولا کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ البتہ یہ جو روایت میں لفظ ثقلین کہا گیا ہے یہ فقط اس زمانے تک محدود نہیں ہے۔ ثقلین سے مراد تمام انسان ہیں جو زمین پر آئیں، تمام جنات ہیں جو زمین پر آئیں، ازل سے لے کے قیامت تک۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ضرب، اور ہر جنگ میں کتنی ضرب چلتی تھی، ایک ضرب اتنی عبادتوں سے افضل ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا مولا کی جو ضرب چلتی تھی اس کا وزن کوئی زیادہ ہوتا تھا؟ کہ دیکھو دوسرے جو ضرب چلاتے ہیں اس کا ویٹ ہے 10 کلو 12 کلو، علی کی جو ضرب چلتی ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہے، ہزاروں کلو کی ہوتی ہے کہ جبریل کو پروں کو لانا پڑتا ہے روکنے کے لیے۔ ان روایات کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم روایات کو بیان کرتے ہیں کہیں کی کہیں لے جا کے چوری ہٹائیے۔ لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ، یہ ایک ضرب کس طرح سے افضل ہو رہی ہے عبادت ثقلین سے؟ کہ دیکھو جواب بالکل سیدھا ہے۔ تم علی جیسی معرفت لے آؤ، علی جیسی ضرب بھی ہو جائے گی۔ نہ کائنات مولا کائنات جیسی معرفت لا سکتی ہے، نہ اس معرفت کے ساتھ چلنے والی ضرب لا سکتی ہے۔ کہا دیکھو تلوار اپنے اندر کوئی ہنر نہیں رکھتی ہے، یہ تلوار تو ہر انسان کے ہاتھ سے چل سکتی ہے۔ تلوار نہیں دیکھی جاتی ہے، چلانے والا دیکھا جاتا ہے۔ جو جس معرفت کے ساتھ چلاتا ہے اس کے اعتبار سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہ جن کی معرفت کا مقابلہ ملائکہ نہیں کر سکتے۔ جب ملک آگے بڑھتا ہے تو ایک مقام کے اوپر جا کے ٹھہر جاتا ہے، یا رسول اللہ اس سے آگے آپ جائیے، ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ معصوم فرشتہ سردار ملائکہ، جواب یہی ہے نہ جبریل کی معرفت نبی جیسے ہو سکتی ہے، نہ مقامات نبی جیسے ہو سکتی ہے۔ تو حقیقت عبادت جو مقصد خلقت ہے وہ ہے معرفت پروردگار۔ اگر انسان معرفت حاصل کر لے، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کریے، حتیٰ یہاں تک، یا اللہ عبادت میں بھی یہاں تک لگ گیا۔ بھئی عبادت تو مقصد خلقت تھی،
اب یہ مقصد خلقت میں یہاں تک کیسے لگ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ مقصد بیچ کا مقصد تھا، مقصد نہائی نہیں تھا۔ مقصد نہائی تو سورہ مبارکہ ہجر میں ہم بیان کر رہے ہیں، اے نبی وعبد ربک، اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے، حتی یاتی الیقین، یہاں تک کہ یقین کے مرحلے کے اوپر فائز ہو جائیے۔ یقین یعنی معرفت پروردگار۔ انسان جب معرفت پروردگار کو حاصل کر لیتا ہے تب اس کی عبادت کا رنگ الگ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، رفتار و گفتار میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بدل رہی ہے کیونکہ معرفت بدل چکی ہے۔ پروردگار نے معرفت کے لیے خلق کیا ہے، عبادت معرفت تک پہنچنے کے راستے کو کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد علیہ محمد۔ یاسین میں اے لوگوں میری عبادت کرو، اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، کیونکہ یہ عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ عبادت کا اشارہ کیا تھا کہ عبادت ہی صراط مستقیم کا دوسرا نام ہے، اور یہ سورہ یاسین آگے گواہی دے رہا ہے کہ پروردگار کی عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صراط انسان کو لے کے کہاں جا رہی ہے؟ بھائی ہر راستے کی کوئی انتہا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مقصد راستہ نہیں ہوا کرتا ہے، مقصد وہ چیز ہوتی ہے جہاں راستہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کہا دیکھو کبھی عبادت کے لیے عبادت نہ کرنا، اگر عبادت کے لیے عبادت کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے، موحد نہیں رہ جاؤ گے۔ اگر عبادت کرنا تو صرف اللہ کے لیے۔ قرآن نے بار بار اس بات کی تاکید کی، اور پورا قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ معرفت کردگار، پروردگار کو پہچاننا، یہ مقصد خلقت ہے۔ لیکن یہ مقصد نہ بغیر اس کے عبادت ممکن ہے، نہ بغیر عبادت کے یہ ممکن ہے۔ کہا یہ کیسے؟ امام رضا علیہ السلام ایک نورانی حدیث ہے، اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان جب معرفت حاصل کر لیتا ہے تو خود بخود عمل کی طرف جاتا ہے۔ جتنا عمل کرتا رہتا ہے اتنی معرفت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جب معرفت میں اضافہ ہوتا ہے عمل اور بہتر بن جاتا ہے۔ جب عمل اور بہتر ہوتا ہے تو معرفت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جب معرفت میں اور اضافہ ہوتا ہے تو عمل اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کمال کے درجات کو طے کر لیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں آخری سانس لے رہا ہے تب معرفت کے کس درجے کے اوپر فائز ہوا ہے۔ اور یہی فرق ہے علم میں اور معرفت میں۔ علم اور معرفت میں علماء نے کئی فرق بیان کیے ہیں، لیکن ایک اہم فرق یہ ہے، علم اس تصویر کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے ذہن میں تو آ جائے لیکن ضروری نہیں ہے اس کے بعد وہ عمل کرے۔ بھائی علم کیا ہے؟ سوائے ان تصویروں کے جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں۔ کوئی انسان بول رہا ہے، آپ اس کی آواز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ آپ کچھ پڑھتے ہیں، اس پڑھے ہوئے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان محفوظات کا نام ہم نے علم رکھ دیا ہے، کہا یہ آپ کا علم ہے۔ لیکن معرفت اس حقیقت کو کہا جاتا ہے جب انسان کی روح میں اتر جاتی ہے تو عمل پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو عین ممکن ہے انسان عالم ہو لیکن بے عمل ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ معرفت رکھتا ہو لیکن عمل میں پیچھے نظر آئے۔ کہا اسی لیے قرآن دعوت علم نہیں دیتا ہے، دعوت معرفت دیتا ہے۔ اگر معرفت کے اوپر تم اتر آئے تو عمل تو اس کا لازمہ ہے، جیسی معرفت ہوتی چلی جائے گی ویسے
دیکھیے جملے کتنے خوبصورت ہیں، احادیث کا ایک ایک حرف مولا کہہ سکتے تھے من علم نفسہ فقط علم ربہ، جس نے اپنی نفس کا علم حاصل کر لیا اس نے پروردگار کا علم حاصل کر لیا۔ کہا نہیں، ہم تو اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں، ہم معرفت کی بات کر رہے ہیں۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کی معرفت حاصل کر لی وہ پروردگار کی معرفت حاصل کر لے گا۔ جو یہ سمجھ گیا اگر ذرا سی تساہلی کرو گے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، وہ کبھی عبادت کو ترک ہی نہیں کرے گا تو عبادت کو کیوں نہیں پہچانے گا؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جو انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے صبح اٹھنے کے لیے کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ جو انسان اپنی معرفت رکھتا ہے وہ جانتا ہے اسے کئے بجے سونا چاہیے تاکہ کئے بجے اٹھنا چاہیے۔ جو انسان اپنی معرفت رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ وہ کس کے سامنے جا کے بات چیت کرے گا تو غصہ آ جائے گا، کس سے بات چیت کرے گا تو بڑی سہولت سے بات چیت ہوگی۔ کہا قبلہ اپنی معرفت حاصل کرتے جائیے، عمل خود بخود سدھرتا چلا جائے گا۔ مشکل یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کو نہیں پہچانتا، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کوئی خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا، چاہے کتنی بڑی ذات ہو۔ خدا کو بما ہوا حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کہ جتنی تم اپنی نفس کی معرفت رکھتے ہو اتنی ہی پروردگار کی معرفت رکھتے ہو۔ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات روشن ہو، لیکن مثال پر غور کیجئے گا۔ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بار الہ یہ اتنی بڑی کائنات تو نے اسے کیسے خلق کر دیا؟ خدا اگر ایک ہاتھی کو خلق کرے یا ایک چیوٹی کو خلق کرے کوئی فرق ہے؟ کہا نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انسان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ایک چھوٹا سا گھر بنائیں اور ایک 10 بلڈنگ کا گھر بنائیں، دونوں میں فرق نہیں ہے، پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، محنت بھی زیادہ لگتی ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، سب کچھ زیادہ لگتا ہے۔ کہ دیکھو مسئلہ یہی ہے، تم اپنے عمل سے اللہ کے فعل کو ملا رہے ہو۔ بھئی اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ایسی مثال لاؤ جو اللہ کے عمل سے ملتی جلتی ہو۔ کہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کون وحدہ لا شریک ہے؟ خدا نہیں، خدا کے علاوہ بھی ہے۔ میں ایسے مسائل جہاں مجھے کم دن مجلس پڑھنا ہوتی ہے نہیں چھیڑتا ہوں، کیونکہ جہاں کم دن پڑھنا ہوتی ہے اور کم ٹائم ہوتا ہے ایسے مسائل چھیڑتے نہیں، کیونکہ چھیڑ لیں گے تو بھی حل بھی کرنا پڑے گا، تو بھائی نہ پریشان کیجئے نہ حل کیجئے۔ خیر اب چھڑ گیا ایک مسئلہ تو چھڑ گیا، خیر نہیں، پروردگار ہی وحدہ لا شریک نہیں ہے، کائنات کی ہر شے وحدہ لا شریک ہے۔ آپ بھی وحدہ لا شریک ہیں، میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو جو خلق بھی کرتا ہے وہ بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے، غور کیجئے گا بات کے اوپر۔ کائنات میں پروردگار نے 2 خلق ہی نہیں کیا، 2 کچھ ہوتا ہے، 2 کیا ہے؟ 2 کی حقیقت کیا ہے؟ 2 عدد ایک کو ملا دیجئے تو 2 ہے، تو 1 نہ ہوتا تو 2 ہوتا، 1 کو ملا دینے سے تو 2 بنتا ہے۔ 2 دنیا میں بنتا ہے یا آپ کے ذہن میں بنتا ہے؟ دنیا میں کوئی 2 نہیں بنتا ہے، یہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے۔ عدد جو ہوتا ہے، عدد نمبرز، یہ انسان کے ذہن کے بنائے ہوئے ہیں، باہر صرف 1 ہوتا ہے۔ ہر انسان کتنے ہیں؟ 1 ہے۔ کوئی کائنات کی شے 2 ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے قبلہ 2 پین ہم کارخانے سے لے کے آئے ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں۔ قبلہ یہ بالکل ایک جیسے ہیں،
اگر یہ بالکل ایک جیسے ہیں تو دو کیسے ہو گئے؟ دو ہونے کے لیے ذرہ برابر فرق کا ہونا ضروری ہے بھائی. جب تک فرق نہیں ہوگا دو کہاں سے ہو جائیں گے؟ اور جیسا ہی فرق ہو جائے گا ویسا ہی ہر ایک پین اکیلا ہو جائے گا. وہ تنہا وحدہ لا شریک نہیں ہے. کائنات کی ہر شے وحدہ لا شریک ہے. خالق جیسا ہوتا ہے ویسی مخلوق کو خلق کرتا ہے. ابھی انسان یہی نہیں سمجھ پایا ہے کہ وہ بھی وحدہ لا شریک ہے. پروردگار کو کیسے سمجھ پائے گا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ کائنات کی ہر شے وحدہ لا شریک ہے. تو کہیے قبلہ فرق کیا ہوا؟ ہم بھی وحدہ لا شریک، وہ بھی وحدہ لا شریک. کہا دیکھو قرآن نے اسی لیے یہ نہیں کہا ہے، کہا لیسا کمثلہ شیء. پروردگار اپنے وحدہ لا شریک ہونے میں تنہا ہے. بے این معنی کہ اس کی تم مثل بھی نہیں لا سکتے ہو لیکن ہماری مثل لا سکتے ہو. پروردگار اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اکیلا ہونے کے ساتھ بے مثل ہے لیکن ہم اکیلے ہونے کے ساتھ با مثل ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور پروردگار میں. تنہا ہم نہیں ہیں، پروردگار تنہا نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے. اب ایک مثال سنیے تاکہ پروردگار کو اور پہچانے. بار الہ اگر تو نے ہاتھی خلق کیا اور چیٹی خلق کی، وقت کا میں معذرت کے ساتھ تکرار نہیں کروں گا، صرف بیان کر دوں گا. انسان مخلوق ہے، پروردگار کہا اے انسان تو اپنے آپ کو پہچانتا جا، پروردگار کو پہچانتا جا. انسان اپنے ذہن میں بہت سی چیزوں کو تصور کرتا ہے. ابھی میں آپ سے کہوں قبلہ آپ اپنے گھر سے اٹھ کے یہاں تک آئے ہیں، آپ اپنے گھر کو تصور کیجئے. آپ اپنے گھر کی امیج اپنے ذہن میں لے کے آئیے، فٹ سے آپ لے آئیں گے. اچھا آپ بھوپال شہر کی تصویر اپنے ذہن میں لے کے آئیے. کیا اپنے شہر کی تصویر اور بڑے شہر کی تصویر لانے میں آپ کو کوئی فرق لگتا ہے؟ بھائی آپ چونٹی کی تصویر اپنے ذہن میں لائیے، ہاتھی کی تصویر اپنے ذہن میں لائیے. کیا ہاتھی کی تصویر آنے میں وقت زیادہ لگتا ہے، چونٹی کی تصویر آنے میں وقت کم لگتا ہے؟ کہا نہیں. کہا دیکھو پروردگار نے تمہاری نفس کو اپنا آئینہ بنایا ہے. تم اپنی نفس کے ذریعے ہاتھی بھی خلق کرتے ہو، چوٹی بھی خلق کرتے ہو، کوئی فرق نہیں ہوتا. پروردگار بھی ہاتھی خلق کرتا ہے، چوٹی خلق کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. بس فرق یہ ہے تم ذہن میں خلق کرتے ہو، وہ کائنات میں خلق کرتا ہے. مسئلے کو آگے بڑھائیے. کہا پروردگار تو ایک لمحے میں خلق کرتا ہے، ایک لمحے میں اٹھا لے گا. پروردگار ہم سے پوچھے گا یہ بتاؤ تم جو ذہن میں کسی چیز کو خلق کرتے ہو کیا بنانے میں بہت دیر لگتی ہے، مٹانے میں بہت دیر لگتی ہے؟ ایک لمحے میں خلق کر دیتے ہو، ایک لمحے میں مٹا دیتے ہو. ہمارے لیے پوری کائنات کو خلق کرنا ایسا ہی ہے. اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ گے. کہا پروردگار وہ جو ہم خلق کرتے ہیں اس کی زندگی کتنی ہے؟ کہا اس کی زندگی اتنی ہے جتنی دیر تمہاری توجہ اس مخلوق سے جڑی رہے. آپ نے اپنے گھر کی تصویر اپنے ذہن میں بنائی، یہ تصویر کتنی دیر باقی رہے گی؟ کہا اتنی دیر باقی رہے گی جتنی دیر میری توجہ اس سے جڑی رہے گی. توجہ ہٹی، تصویر گئی. کہا اب یہ نہ سوچنا کہ پروردگار کو بھی تمہیں زندہ رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ توجہ پروردگار ہے. جب تک مخلوقات سے جڑی رہتی ہے کائنات اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے. اگر ایک لمحہ وہ اپنی توجہ کو ہٹا لے، جیسے تصویر چلی جاتی ہے کائنات بھی چلی جائے گی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہم نے اپنے گھر کو اپنے ذہن میں سوچا تھا، پھر ہم آگئے مجلس میں سننے لگے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں.
پھر دوبارہ اپنے ذہن کو تصور کر لیا. عجیب انسان ہے. ایک گھر کو ذہن میں 10 بار بنا سکتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد پروردگار دوبارہ خلق کر دے گا. ارے جس طرح تم بنا سکتے ہو اس طرح پروردگار بھی خلق کر سکتا ہے. بس فرق یہ ہے تم اپنی نفس کے مالک ہو، وہ تمہارا مالک ہے. تم اپنے نفس کے دائرے میں اختیار رکھتے ہو، وہ تمہارے اوپر اختیار رکھتا ہے. اب جب انسان اپنی نفس کا مالک نہ بن پائے تو دنیا کی ملکیت کہاں سے حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ پروردگار کائنات کا اختیار اسی کو دیتا ہے جس کے وہ اپنے نفس کا اختیار دیتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آلہ. عجیب انسان ہے. ابھی اپنا نفس کا اختیار ہے نہیں اور چلا ہے کائنات کا اختیار حاصل کرنے. کہا کائنات کا اختیار ہم اسے دیتے ہیں کہ جسے اپنی نفس پر اختیار ہوتا ہے، اور جب اختیار ہوتا ہے تبھی تو بیچ دیتا ہے. بے اختیار شے کو نہیں بیچا جاتا ہے، اسی چیز کو بیچا جاتا ہے جو آپ کے اختیار میں ہو، نہیں تو معاملہ غاصبانہ ہوتا ہے. کہ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس کا حل معاملہ عادلانہ ہوتا ہے، جس کی تلوار بھی عدالت کے اعتبار سے چلتی ہے، تو اس کا معاملہ بے عادلانہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی چیز کو دیں گے جس پر پورا اختیار ہو. اے انسان اپنا مختار بن جا، تجھے کائنات کا مختار بنا دوں گا. درود پڑھے پر محمد و آلہ محمد. انسان اگر معرفت پروردگار حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے آپ کو تو پہچانے. اللہ اپنے آپ کو تو آج تک پہچان نہیں پائے، یہ بتائیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے محنت کتنی کی ہے. بس ایک جملہ اور عرض کر دوں، نہیں تو کل یہ ایک جملہ میرا آدھا گھنٹہ لے لے گا، کیونکہ ابھی ذہن تیار ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے. یہ جو 2 مہینے 8 دن ہیں، یہ کل عرض کیا کہ یہ عبادت کے دن ہیں، اور ہر عبادت کے بعد عید آتی ہے. ماہ مبارک رمضان میں بھی عید آتی ہے نہیں آتی؟ وہاں بھی عید امتحان کے ساتھ آتی ہے، یہاں بھی عید امتحان کے ساتھ آتی ہے. سید ابن طاووس عظیم شخصیت ہیں، فرصت ہوگی تو ان کے فضائل تھوڑے سے بیان کروں گا. وہ فرماتے ہیں کہ میں شب عید رمضان، عید فطر، میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ خوش ہوں یا رو. آپ کہیں گے عجب، ارے قبلہ شب عید ہے خوش ہوئیے. جائیے بازاروں کا حال دیکھیے، جو لوگ 29 دن باہر نہیں نکلے ہیں اس دن ضرور نکلتے ہیں. شب عید ہے، آج باہر نہیں جائیں گے تو کب جائیں گے؟ اور اس دن کے لیے سید ابن طاووس کیا فرما رہے ہیں کہ شب عید ہے، میں یہ سوچ نہیں پاتا ہوں کہ خوشی مناؤں یا غم مناؤں. کہا کیوں؟ ان کی کتاب ہے اقبال الاعمال. اقبال الاعمال میں جب اعمال شب عید دیکھیے گا تو وہاں انہوں نے اس بات کو بیان کیا. کہتے ہیں اس وجہ سے کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میرے پروردگار نے میرے روزوں کو قبول کیا ہے یا میرے روزوں کو قبول نہیں کیا ہے. اگر میرے روزے قبول ہو گئے تو مجھے حق ہے خوشی منانے کا، لیکن اگر انسان شب قدر کو گزار دے اور اپنا مقدر نہ بنا پائے تو کس منہ سے یہ خوشی منا رہا ہے؟ بالکل اسی سے ملتا جلتا ماہ محرم ہے. محرم ختم ہوتا ہے، عید آتی ہے. کہا دیکھو عید منانے کا حق اسے ہے جو 2 مہینے 8 دن میں حسینی بن چکا ہے. ہم ہر ایک کو حق نہیں دیتے ہیں عید منانے کا، پہلے امتحان لیتے ہیں پھر عید منانے کی اجازت دیتے ہیں. اسی لیے مولا نے پلٹ کے کہا کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید. ہر وہ دن جس میں گناہ پروردگار نہ ہو وہ عید کا دن ہے. اب یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے کہ نویں کیسے منانا ہے. حسینی منانا ہے
یا کسی اور اسٹائل سے منانا ہے؟ بھئی 2 مہینے 8 دن انسان کی تربیت ہوئی ہے، اتنے فضائل سنے ہیں، اتنے مصائب سنے ہیں، اتنے آنسو بہائے ہیں، اتنے گناہوں کو معاف کروایا ہے، اتنے پاک ہوئے ہیں، اتنے طیب و طاہر ہوئے ہیں۔ ارے رمضان تو 1 ہی مہینے کا تھا، یہ تو 68 دن گزار چکے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جب نبی آتی ہے تو تم کس طرح سے عبادت پروردگار کرتے ہو۔ آخری جملہ، ویسے ہی عبادت کرو گے جیسی حسین کی معرفت ہوگی۔ 2 مہینے 8 دن میں جیسی امام کی معرفت حاصل کی ہوگی، اس دن پتہ چل جائے گا کہ یہ معرفت کیا رنگ دلا رہی ہے۔ اس دن کا رنگ دیکھ کے ہم سمجھ جائیں گے کہ 2 مہینے 8 دن معرفت حاصل کر رہے تھے یا رسمن فرش عزا پہ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ کیونکہ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے نا، فلاں صاحب کو منہ دکھانا ہے، چلے جا رہے ہیں، ابھی وہ پکڑ کے پوچھ رہے ہیں ہمیں قبلہ مجلس میں نہیں ہے، فلاں جگہ گئے تھے، ہمیں کیا نہیں آئے؟ کہا دیکھو اس کے لیے عزاداری کرنا کہ جس کے لیے عرش پر ملائکہ نے عزاداری کی۔ عزیزوں، شب جمعہ ہے اور آج کی رات مخصوص ہے آغا حسین ابن علی سے۔ حسین کا ایک چاہنے والا ہے ملا عباس، اصفہان کا رہنے والا ہے، ہر سال زیارت پہ جاتا تھا، ہر سال بغیر ناخا۔ ایک سال ایسا آیا کہ پیسے نہیں تھے، سفر پہ جانے کے لیے کچھ مال دنیا بھی چاہیے، تو مال دنیا بے رنگ ہوتا ہے، مال دنیا کا کوئی کلر نہیں ہے، پانی کی طرح بے رنگ ہے۔ اگر خدا کے کام میں استعمال ہو جائے تو پھر الہی رنگ آ جاتا ہے، اور اگر غیر خدا میں استعمال ہو جائے تو شیطانی رنگ آ جاتا ہے۔ کہا اس مال کو کلر دینا تمہارے ہاتھ میں ہے، جو کلر چاہو دے دو، ہم نے تو بے رنگ پیدا کیا ہے۔ کارواں تیار ہوا اصفہان سے، جو کاروان کا ساربان تھا، امیر کاروان تھا، آیا ملا عباس کے پاس، ملا عباس کیا اس سال نہیں چلو گے؟ آپ سوچئے کہ اس انسان کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ جو ہر سال حسین کے در پہ جا کے حاضری دیتا ہو اور کسی ایک سال نہ جا پائے۔ ملا عباس نے کہا اس سال میرے پاس جانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ کاروان نے کہا ملا عباس ہمیشہ اپنے خرچے سے جاتے تھے، اس سال ہم تمہیں لے کے چلیں گے۔ اسے کہتے ہیں معرفت۔ کاروان چلا، ملا عباس کی تو دعا پوری ہو گئی کہ مولا کبھی اپنے غلاموں کو بھولتے نہیں ہیں، ہم اور آپ بھول جائیں، وہ کہاں بھولنے والے ہیں۔ کاروان چلا، کربلا سے 2 منزلیں رہ گئی تھی، رات ہو گئی، کاروان کو روک دیا گیا، رات ہے کل صبح سفر کریں گے۔ لیکن جیسے ہی کارواں ٹھہرا، ملا عباس نے دیکھا کہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ حسین کی زیارت مستحب ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، کارواں والوں کو تیار کیا، اے زائر حسین، شب جمعہ حسین کے روضے سے دور بتارو گے؟ ارے چند قدم چل لیتے ہیں، شب جمعہ حسین کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ آپ نے غور کیا، کارواں سو رہا تھا، لیکن ایک انسان نے جب اس کو جگایا تو سب جاگ گئے۔ عزیزوں، کبھی معاشرے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیے گا کہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے رہیں کوئی جگائے تو ہم جاگیں۔ جیسے ہی حق سمجھ میں آئے فوراً آگے بڑھ کے دعوت دے دیجئے، شاید پروردگار آپ کو حق کے چاہنے والوں میں آپ کا نام لکھ لے۔ ملا عباس آگے بڑھے، سب کو اٹھایا، زائروں کو تیار کیا، زائر بھی تیار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں پورا کارواں کربلا کی طرف روانہ ہوا، کربلا میں پہنچے، حرم میں پہنچے، حسین کی زیارت کی اور اس کے بعد باہر صحن میں آ کے کھڑے ہوئے۔ ملا عباس نے اپنی بیاس کھولی، کہا مولا جو نوحہ آئے گا وہی پڑھ دوں گا، کیونکہ حسین کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی کا بھی نوحہ پڑھو، سب حسین ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جو بیاس کو کھولا
تو علی اکبر کے حال کا نوحہ آ گیا۔ ملا عباس کہتے ہیں کیونکہ میں نے نظر یہ کی تھی کہ جو نوحہ آئے گا وہ پڑھوں گا، علی اکبر کا نوحہ آیا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ زائروں نے خوب گریہ کیا، خوب ماتم کیا۔ جب گریہ و ماتم ہو چکا، میں علی اکبر کا نوحہ پڑھ چکا، اس کے بعد واپس اپنے خیمے میں جا کے سو گیا۔ ابھی میں خیمے میں لیٹا ہی تھا کہ کسی نے خیمے کے دروازے کو ہلایا اور ہلانے کے بعد کہا، ملا عباس تم سو رہے ہو، تمہارا آقا تم سے ملنے آ رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا، ملا عباس اٹھے، دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیسا واقعہ ہے۔ ابھی ملا عباس سوچ ہی رہے تھے کہ دیکھا ایک نور چلتا چلا آ رہا ہے، اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا۔ مولا ارے اس غلام کو بلا لیا ہوتا، آپ کیوں یہاں پر آ گئے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، ملا عباس دو باتیں ہیں جو تم سے کہنا تھی، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ مولا فرمائیے وہ کیا دو باتیں ہیں جسے کہنے کے لیے آپ نے اتنی زحمت اٹھائی ہے؟ کہا، ملا عباس پہلی بات یہ ہے کہ جب اصفہان واپس جانا تو میرے زائرین کو یہ بتا دینا کہ جو زائر حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، حسین اس کی زیارت کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ کہیں یہ نہ سوچنا کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے ہیں، نہیں، جو بھی زائر حسین ہوتا ہے حسین اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ مولا یہ آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا، یہ بتائیے۔ ارے دوسری بات کیا تھی؟ آزادارو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سن لو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، ملا عباس آئندہ اگر شب جمعہ میری زیارت کے لیے آنا تو کبھی علی اکبر کے مصائب مت پڑھنا۔ عجب بات کہہ دی حسین نے۔ مولا ارے کیا میں نے شہزادے کے مصائب غلط پڑھ دیے؟ مولا ارے کیا ملا عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، نہیں ملا عباس، مصائب صحیح پڑے ہیں لیکن تمہیں نہیں معلوم، شب جمعہ میری ماں زیارت کے لیے آتی ہے۔ جب سے تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے میری ماں بے ہوش ہو چکی ہے۔ شاید زہرا کو یہ خیال آیا ہو، علی اکبر تم میں اور زہرا میں کتنی مشابہت ہے، تم بھی 18 سال میں اس دنیا سے گئے، زہرا بھی 18 سال میں اس دنیا سے گئی۔ علی اکبر تمہارے سینے پر برچی لگی، زہرا کا پہلو شکستہ ہو گیا، لیکن بی بی ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، یا زہرا جب آپ اس دنیا سے گئی نہ 3 دن کی بھوک تھی نہ 3 دن کی پیاس تھی، لیکن ہائے علی اکبر جب حسین کے پاس آئے، بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا انتظام ہو جائے تو میں اس لشکر کو بتا دوں کہ میں علی کا لال ہوں، لیکن ہائے علی اکبر پرچھی لگی، پیاسے اس دنیا سے گئے۔ علی نے آواز دی، آؤ علی ہم تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہمارا نام امام کے آوان انصار میں شمار فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما،
بار الہ دشمنان شیعہ دشمنان اسلام اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں ہے انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار خصوصاً شیعیان نائجیریا ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ بار الہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ بار الہ حاضرین مجلس منتظمین مجلس تمام وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے ان کی تمام دعاؤں کو جلد از جلد قبول فرما۔ بار الہ تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما۔ جن مریض کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے پروردگار ان کو جلد از جلد شفائے عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ لوگ آمین۔